بھائی یا تو مجھے زہر کی انجیکشن لگوا دو یا تو مجھے یہاں سے لے جاؤ، لیکن مجھے ارسلان کے پاس نہیں چھوڑنا۔ یہ الفاظ کسی ڈرامے کا نہیں ہے بلکہ میری بہن کرن کے الفاظ ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان ICU میں پڑی تھی۔ اور سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ کرن کی زندگی آخر یہاں تک کیسے پہنچی؟ کیا صرف اس لیے کہ اس نے ایک ایسے مرد سے شادی کی تھی جس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور نہ اپنی زندگی سدھارنے کی کوئی کوشش، یا پھر اسے درد ان لوگوں نے دیا جسے اپنا سمجھ کر بھروسہ تھا؟ آج میں آپ لوگوں کو کرن کی ایک ایسی دردناک کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ لوگوں کو اندر تک ہلا دے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کی رضا سے۔ سب سے پہلے تو جو بھی میری بہنیں میرے چینل میں نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہم سب ایک فیملی بن سکے اور اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں۔ کرن بچپن سے ہی اپنی پھپھو کے بیٹے ارسلان کو جانتی تھی اور ارسلان بھی بچپن سے ہی کرن کو پسند کرتا تھا۔ جب کرن بڑی ہوئی اور پھپھو کو پتہ چلا کہ ارسلان کرن کو پسند کرتا ہے تو پھپھو مٹھائی لے کر کرن کے گھر پہنچ گئی کرن کا رشتہ۔ ہمارے ابو نے کہا کہ کوئی نہیں، میری بہن کا بیٹا ہے، جان پہچان کا ہے تو دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور رشتہ داری بھی تھی تو رشتہ داری خراب ہو جائے گی منع کرنے سے۔ اگر کام نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، لگا دیں گے کسی اچھے سی جاب میں، آخر اتنی جان پہچان ہے وہ کس کام آئے گی۔ گھر والوں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، کرن سے کوئی رائے نہیں لیا گیا اور کرن کی شادی ہو گئی۔ لیکن جب شادی ہوئی، شادی کے 15 دن کے بعد ہی کرن کو یہ احساس ہو گیا کہ جس زندگی کا اس نے خواب دیکھا تھا آخر میں وہ ویسی زندگی نہیں ہے۔ ارسلان کام نہیں کرتا تھا اور جب کرن اسے کام کا کہتی تو وہ اسے لڑائی مار پیٹ شروع کر دیتا تھا۔ اور پھر کرن کی پھپھو جو شادی سے پہلے کہتی تھی کہ میں تمہاری ماں ہوں، وہ شادی کے بعد پھپھو نہیں ساس بن کر رہ گئی۔ رشتہ جیسے کہیں پیچھے چھوٹ گیا اور کرن نے ہر تکلیف برداشت کی۔ وہ ہر بار یہی سوچتی رہی کہ شاید کل سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک دن بات بہت بڑھ گئی۔ اس کے شوہر اور ساس نے مل کر اسے بہت مارا۔ کرن کسی طرح گھر واپس آ گئی ہمارے، اور اس نے کہا کہ اب میں وہاں واپس نہیں جاؤں گی۔ ہمارے ابو پھپھو کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر رکھنا نہیں تھا تو مارا کیوں، ہمیں واپس کر دیتے ہماری بیٹی ہم پہ بھاری نہیں ہے، لیکن اسے مارا کیوں؟ پھر ایک دن پھپھو آئی اور کرن سے معافی مانگی، اپنے بھائی سے معافی مانگا اور پھر کرن سے کہنے لگی کہ گھر چلو، اب آئندہ سب کچھ ایسا نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کرن بھی واپس چلی گئی اور اپنی نیو زندگی اس نے اسٹارٹ کی۔ سوچا کہ سب پہلے جیسا نہیں رہے گا، لیکن ارسلان کا رویہ پھر سے کرن کے ساتھ اسی طرح کا ہونے لگا۔ پھر وہ کام میں ڈرامے بازی کرنے لگا اور کام جب اس کے ابو نے کوشش کر کے نوکری لگائی تو وہ ہر بار یہی بہانہ کرتا کہ کام زیادہ ہے، پیسے کم ہیں، کام نہیں کرنے مانگتا تھا۔ گھر کا خرچہ، کرن کی پریشانی اور دونوں کے درمیان لڑائی، سب کچھ دوبارہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک دن ارسلان کی کال آئی میرے پاس۔ اس نے کہا کہ کرن نے زہر پی لیا ہے ہاسپٹل میں۔ ہم بھاگے ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جب کرن نے مجھے ایک بات بتائی اور وہ سن کر تو میرے پیر تلے زمین کھینچ۔ کرن نے کہا اس نے خود نے زہر نہیں پیا بلکہ اس کی ساس اور اس کے شوہر نے مل کر زبردستی اسے تیزاب پلایا ہے۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بہت مشکل سے اس نے اپنی بات مکمل کی اور کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ گھر لوٹ کر دوبارہ اپنی زندگی نہیں شروع کر سکی، اس کی زندگی وہیں ختم ہو گئی۔ پولیس نے قانونی کارروائی کی اور کرن کی شوہر ارسلان کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن سب سے بڑی جو فساد کی جڑ کرن کی ساس تھی، پھپھو بنی ساس جو تھی، وہ آزاد ابھی بھی گھوم رہی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جب کرن کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور اس کی ساس نے بھی مل کر کرن کے ساتھ زیادتی کی تو کرن کی ساس کیوں آزاد گھوم رہی ہے؟ وہ چاہتی تو کرن کی زندگی بچ سکتی تھی، لیکن اس نے مل کر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کرن کو تیزاب پلایا تھا۔ وہ کہاں گیا پھپھو کا پیار؟ کہتے ہیں نا کہ رشتہ بہن کو نہ دو، رشتہ دار میں تو کرو ہی نہیں رشتہ۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں یہ بات خود کرن کے بھائی نے بتائی ہے، اور وہ کہتے ہوئے اس قدر رو رہا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کرن کی کہانی صرف ایک عورت کی کہانی نہیں ہے، یہ ان تمام گھروں کے لیے ایک سوال ہے جہاں پہ ایک بیٹی کی تکلیف کو یہ کہہ کر ڈال دیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، برداشت کرو۔ آخر ہمارے گھر والوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی ایک فیصلہ انسان کی زندگی نکل لیتا ہے، ایک جیتا جاگتا انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے، اس کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات، بیٹی کو شادی کر کے گھر سے رخصت کر دینا صرف آخری ذمہ داری نہیں ہوتی والدین کی، اس کی عزت، اس کی سیفٹی، اس کی خوشی، اس کی زندگی، یہ سب بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی بہن بیٹی بھی سسرال میں تشدد کا نشان بن رہی ہے تو اسے یہ کہہ کر صرف مت بھیجیے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو ہمارا سب سے بڑا مسٹیک پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، لوگ تو ہر حال میں بات بنائیں گے۔ لوگ نہ آپ کو خوش دیکھ کر خوش ہوں گے، نہ آپ کو دکھ میں دیکھ کر
کبھی آپ کے دکھ میں شامل ہوں گے۔ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، آپ کو دکھ میں دیکھ کر کہیں گے کہ بہانہ لگا دیا ہے، خوشی میں دیکھ کر حسد کرنا اسٹارٹ کر دیں گے۔ لوگوں کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں آپ؟ جس گھر میں بیٹی کی جان اور عزت خطرے میں ہو، اس گھر میں بیٹی کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہوا؟ کرن تو چلی گئی اس دنیا سے، وہ تو مر گئی، لیکن اس کے جو قاتل ہے وہ ابھی بھی زندہ سلامت گھوم رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں۔ کرن تو چلی گئی ہے، لیکن ہمارے لیے زندگی کا ایک سب سے بڑا سوال چھوڑ کر گئی ہے۔ سب سے دقیانوسی سوچ ہماری فیملی کی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہ تمہارا آخری گھر وہی ہے، اب تم نے وہاں سے مر کے ہی واپس آنا ہے۔ کیوں کہتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو؟ کیا ہماری جان اتنی سستی ہے؟ والدین کو چاہیے کہ شادی کے بعد بیٹی کو اس کے حال پہ نہ چھوڑتے، ہر ہفتے اس سے رابطے پہ رہے، اس سے بات کریں، اسے چھوڑ نہ دیں اس کی زندگی کے حال پہ، اس سے رابطے میں رہے، اس کے گھر پہ چکر لگائیں، دیکھیں اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، بیٹی کو چھپا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ والدین کو چھوڑنا نہیں چاہیے بیٹی کو اس کے حال پہ کہ بیٹی کی آخر میں لاش واپس سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ دیکھ بھال کے شادی کریں، 6 مہینے تو کم سے کم لگائے، چھپ کر دیکھے، دیکھ بھال کرے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ ایسے نہیں کہ رشتہ ہوا، بہن ہے تو کیا ہوا، کر دیں شادی، کوئی بات نہیں، لیکن جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، سب سے گھٹیا وہی ہوتے ہیں۔ اسی دن سناؤں گی اسٹوری اپنی پھپھو کی بھی، کہ میری پھپھو صاحبہ کیا تھیں، انہوں نے ہمیں کیسے برباد کیا۔ کسی دن اپنی پھپھو کی بھی کہانی آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ میں کیوں کہتی ہوں کہ جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے، اسی لیے کہتی ہوں کہ جو اپنے رشتہ دار تو ان کو بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ رشتہ داری ہے، بیٹی دے دو تو وہاں جا کر بار بار شکایت بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ بہن ہے، کیا برا منا لے گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں رشتہ دار میں شادی نہ کرو، یہ بہت غلط ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی دے تو دیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، اور پھر یہی کرن والا حال ہوتا ہے۔ کچھ بچ جاتی ہیں تو ان کی زندگی، ان کو اتنی بیماری لگ چکی ہوتی ہے کہ وہ کسی قابل نہیں ہوتی، وہ ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہیں، برداشت کر کر کے بیچاری ان کی زندگی ویسے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، وقت سے پہلے وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے اسٹیپ نہیں لے سکتی کہ پھپھو ہے، ابو کی بہن ہے یا امی کی بہن ہے، وہ نہیں کچھ کر سکتی اپنے لیے۔ اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ کرو، اس کے بعد شادی کرو۔ امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔